اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رواں دواں ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس ماہ مبارک کی برکات کو سمیٹ رہے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ روزے رکھنے سے جسم پر منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ آج ہم سائنسی حوالے سے کچھ اس بارے میں بات کریں گے کہ روزہ رکھنے سے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ویسے تو ماہ رمضان کے دوران روزے رکھنا مذہبی فریضہ ہے، مگر یہ صحت کی بہتری کے لیے بھی بہترین وقت ہے۔ اس حوالے سے ماہرین طب کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے، جس میں مخصوص اوقات تک کھانے سے دوری کے جسم پر اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جیسے انٹرٹینمنٹ فاسٹنگ پر حالیہ برسوں میں کافی کام ہوا ہے۔ انٹرٹینمنٹ فاسٹنگ سے مراد دن میں ایک خاص دورانیے تک کھانے سے دوری اختیار کی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے یہ رمضان کے روزوں جیسا طریقہ کار ہی ہے، اور متعدد تحقیقی رپورٹس سے میں ثابت ہوا ہے کہ جسم اور دماغ دونوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو رمضان کے دوران روزے رکھ کر آپ کیا ممکنہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ یہ فوائد صحت بخش غذائی عادات کو اپنانے سے ہی حاصل ہوں گے۔ بہت زیادہ یا چکنائی سے بھرپور پکوانوں کا استعمال الٹا آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہارمونز، کلیات اور جینز کے افعال میں تبدیلیاں۔ جب آپ کچھ وقت تک غذا کو خود سے دور رکھتے ہیں تو جسم کے اندر کافی کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جسم ہارمونز کی سطح میں تبدیلیاں لاتا ہے تاکہ ذخیرہ شدہ جسمانی چربی زیادہ قابل رسائی ہو، جبکہ اہم خلیاتی مرمت کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جو خلیوں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے اس کی بھی مرمت ہوتی ہے۔ روزے کے دوران خون میں انسولین کی سطح میں نمایاں کمی آتی ہے، جو چربی گھلانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح خون میں HGH نامی ہارمون میں ڈرامائی اضافہ ہوتا ہے۔ اس ہارمون کی تعداد بڑھنے سے بھی چربی گلنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ مسلز کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ جسم کی جانب سے خلیات سے ناکارہ مواد کو نکالنے کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، جبکہ متعدد جینز اور مالیکیولز میں فائدہ مند تبدیلیاں آتی ہیں جن کو مختلف امراض سے تحفظ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ جسمانی وزن میں کمی اور توند کی چربی گلانے میں بھی مددگار۔ مخصوص وقت تک بھوکے رہنے یا روزہ رکھنے سے جسمانی وزن میں کمی لانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ بھی سادہ ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو معمول سے کم غذا کا استعمال کرتے ہیں، ماں سوائے اس صورت میں جب آپ سحر و افطار میں معمول سے زیادہ غذا جزو بدن بنا لیں۔ مزید برآں روزے کی حالت میں جسمانی وزن میں کمی میں مددگار ہارمون کے افعال بھی بہتر ہو جاتے ہیں، جیسا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، جبکہ جسم چربی کو توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روزے سے بھی میٹابولک ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ کیلوریز کو بھی جلانا آسان ہو جاتا ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 2 حالیہ دہائیوں میں بہت تیزی سے عام ہوا ہے، اور اس کے ایک بنیادی عنصر انسولین کی مزاحمت ہوتی ہے، جس کے باعث بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسولین کی مزاحمت کو کم کرنے والا ہر کام بلڈ شوگر کی سطح کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت
ہوتا ہے، جس سے ذیابیطس ٹائپ 2 کا شکار ہونے سے تحفظ ملتا ہے۔ روزے یا بھوکے رہنے سے انسولین کی مزاحمت کی سطح میں کمی آتی ہے، جس سے بلڈ شوگر کی سطح بھی بہتر ہوتی ہے۔ جسمانی ورم اور تکسیدی تناؤ میں کمی۔ تکسیدی تناؤ عمر بڑھنے کے اثرات کا حصہ ہے، جس کے متعدد دائمی امراض سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ تکسیدی تناؤ غیر مستحکم مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے، جن کو فری ریڈیکلز کہا جاتا ہے، جو دیگر اہم مالیکیولز جیسے پروٹین اور ڈی اے این سے تعلق پیدا کر کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ متعدد تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے تکسیدی تناؤ کے خلاف جسمانی مزاحمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تحقیقی رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس طرح ورم سے لڑنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ جیسا آپ کو علم ہی ہوگا کہ ورم متعدد عام امراض کا باعث بننے والا ایک اہم عنصر ہے۔ دل پر روزے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ امراض قلب اس وقت دنیا میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ خالی پیٹ رہنا یا روزے رکھنے سے بلڈ شوگر، بلڈ پریشر، خون میں چکنائی، کولیسٹرول کی سطح جیسے امراض قلب کے خطرے سے منسلک عناصر کو بہتر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مگر انسانوں پر ابھی زیادہ کام نہیں ہوا اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ کینسر سے بچانے میں ممکنہ طور پر مددگار۔ کینسر خلیات کی قابو سے باہر نشو و نما کو کہا جاتا ہے، مگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے میٹابولزم پر مرتب فائدہ مند اثرات کے باعث خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے کینسر کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں پر اس حوالے سے اب تک ہونے والے تحقیقی کام کے نتائج حوصلہ افزا رہے ہیں اور انسانوں میں نتائج ملتے جلتے رہے ہیں، مگر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایسے بھی چند شواہد سامنے آئے ہیں کہ جن سے اندیہ ملتا ہے کہ روزے سے انسانوں پر کیمو تھراپی کے متعدد مضر اثرات کی شدت میں کمی آتی ہے۔ دماغ کے لیے بھی مفید۔ جو چیز آپ کے جسم کے لیے اچھی ہو وہ دماغ کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ روزے کی حالت سے ایسے متعدد میٹابولک فیچرز بہتر ہوتے ہیں جو دماغ کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ ان فیچرز جیسے تکسیدی تناؤ، ورم، بلڈ شوگر کی سطح اور انسولین کی مزاحمت میں بہتری کا اثر دماغ پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزے سے ایک دماغی ہارمون BDNF کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ہارمون کی سطح میں کمی کو ڈپریشن اور متعدد دماغی مسائل سے منسلک کیا جاتا ہے۔ الزائمر امراض کی ممکنہ روک تھام۔ الزائمر امراض کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں، تو اس سے بچنا ہی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ جانوروں پر ہونے والی تحقیقی رپورٹس سے معلوم ہوتا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے الزائمر کا شکار ہونے کا عمل التوا کا شکار ہو سکتا ہے یا اس کی شدت میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے انسانوں میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ماہ رمضان میں ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی ہماری سزا نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھانے سے روک دیا ہے، بلکہ یہ ہمارے جسم کی ایک طرح کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ہمارا جسم جو ہے جو پورا سال میں بے قاعدگیاں ہوئی ہوتی ہیں ان میں ایک طرح کا بالکل بیلنس آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں روزے اس طریقے سے رکھنے چاہیے کہ اپنی غذا کو ہم زیادہ چکنائی سے بھی بچائیں اور زیادہ اوور ڈائٹنگ سے بھی بچائیں۔ بہت زیادہ غذا کھانے سے بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے صبح روزہ رکھا بہت زیادہ پیٹ بھر کر اور کھولا بھی بہت پیٹ بھر کر، تو اس کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ بالکل درمیانی غذا کھائیں اور بالکل اچھے طریقے سے کھائیں تاکہ ہمارے جسم کو جو بہت سے مہلک امراض پیدا ہونے کا خطرہ ہے وہ بھی ٹل جائے
اور ہماری روح بھی طاقتور ہو اور ہمارا جسم بھی طاقتور